آج بیان دیا نا اس نے شاہ محمود قریشی نے، وہ کہتا ہے کہ جناب اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا یونیورسٹی میں، بیان تھا اس کا، تو اس نے کہا جناب آپ نے ڈاکٹر رافع صدیقی کی بات کی، اس کے نام پر آپ نے ووٹ مانگا، تو کیا کبھی آپ نے ڈاکٹر رافع صدیقی کو چھڑانے کی امریکہ کو بات کی کہ ہماری بیٹی چھوڑے، ہماری بیٹی کو آزاد کریں؟ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے قانون ہیں اور ہم امریکہ کے تابع ہیں۔ یہ اس کا آج کا بیان ہے، یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ ہم پاکستانی امریکہ کے تابع ہیں۔ میں نے کہا تم تابع ہو، ہم کسی کے تابع نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں بس۔ اقبال نے کہا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان، ہم نظریں امریکہ پہ نہیں رکھتے، نہ ہی ہم امریکہ کو، نہ ہی سپر پاور روس کو، نہ ہی برطانیہ کو مانتے ہیں، ہم سپر پاور رب کو مانتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھتے، ہم طاقتوں کا مالک اپنے رب کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ ہونا ہی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے کچھ کر سکا ہے۔ برطانیہ، روس، پھر امریکہ، تینوں ملکوں نے ایک صدی پوری زور لگائی افغانستان کو جھکانے کی۔ ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں لیکن جھکا نہیں سکے۔ افغانستان کے مولویوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے اور کسی کی بھی نہیں، کبریائی ہمارے رب کی ہے، کائنات کا مالک ہمارا رب ہے۔ ہم رب کے آگے جھکتے ہیں، رب کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال کہتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر۔ کہتا ہے مسلمان کے لیے موت کیا چیز ہے؟ موت اب جو ڈرتا ہے مسلمان، جی اسی باہر نکلے تھے شہید ہو جائیں گے، جو شہادت کی نہیں ڈرتا ہوئے۔ اقبال کہتا ہے، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم ایسا سمجھ لیا کہ مسلمان، ہم نے تو حضور کے گستاخوں کو کبھی جواب نہیں دیا۔ آج کسی کی ماں کے بارے میں بات ہو نا تو فوراً اس وقت جواب دیتا ہے، کبھی مولوی کے پاس فتویٰ نہیں پوچھنے آیا، مولوی صاحب فتویٰ دیں میری ماں کی گستاخی ہوئی ہے، جواب دے لوں۔ بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو نا، کبھی کسی تھانے دار کے پاس نہیں گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تھانے دار صاحب FIR کاٹیں، آپ بتائیں میں قانونی طریقہ اختیار کر رہا ہوں، تھانے کچہری میں اس کو لے آؤں گا۔ کبھی بیٹی کے لیے نہیں آیا، وہ وہیں پر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں پر اس کو جواب دیتا ہے، وہیں پر اس کے پاس جو چیز ہو بدلہ لیتا ہے، اپنی بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، جو زیادتی جس کے ساتھ ہو وہیں پر، کبھی کسی سے فتویٰ نہیں پوچھا، کبھی تھانے میں نہیں گیا۔ جب بات رسول اللہ کی آئے کہتا ہے جناب مولوی صاحب اسلام امن کا درس دیتا ہے، مولوی صاحب آپ فتویٰ دیں کیا حضور کے گستاخ کو جواب دینا چاہیے؟ میں نے کہا تو نے تاریخ پڑھی ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید کو جب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا نہ جاؤ منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ لے کر آؤ، تو حضرت خالد بن ولید گئے تو مالک بن نویرہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، زکوٰۃ پہلے دیتا رہا، بعد میں اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ جب حضرت خالد بن ولید گئے نا آپ نے فرمایا زکوٰۃ دے، اس نے کہا ان صاحبکم قد توفی، اس نے کہا بے شک آپ کے نبی، کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا آپ کے نبی، کیا کہا؟ کہنا کیا چاہیے تھا؟ ان صاحبنا، ہمارے نبی۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا ان صاحبکم، تمہارے نبی۔ صرف اتنی بات کی، حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکال کر اس کا سر اتار دیا، اتنی سی بات پر کہ اس نے یہ کیوں کہا تمہارے نبی، کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، کہنا چاہیے تھا ہمارے نبی، اتنا جملہ برداشت نہیں کیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے اس کی تلوار سے گردن اتار کر، یہ اسلام ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پر میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے، زنا کی بدعش ہے، حرام زادہ ہے۔ رب نے کہا سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے، سور کی تھوتنی والا ہے، اس کا منہ سور والا ہے۔ رب نے کہا ہے جس کو زیادہ اخلاقیات کا پتہ ہے نا وہ جا کر رب سے بات کرے، ہمارے ساتھ آ کے بات نہ کیا کرے، ہم اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک ایک لفظ پر 10 گستاخ رسول کو حرامی کہنے پر ہمیں 10 ایک ایک لفظ پہ نیکیاں مل رہی ہیں، آئین پر، تا پر، لام پر، سے جدا، سرطن سے جدا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج چوک کے نعرہ لا لو تو اڑے ہتھوں نوں فالج نہیں ہے۔
سلامت ہیں اللہ رسول واسے چکے کرو، دنیا دارہ واسے چکتے ہوتے اللہ رسول واسے درد پہ جانا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کا سر اتارا. مالک بن نویرہ کے بہت بڑے بڑے بال تھے. حضرت خالد بن ولید نے اس کے بالوں کو آگ لگائی، اس کے سر کو آگ لگا کر اس آگ پر ہانڈی پکائی. کیا پکائی؟ کس کے سر پر؟ گستاخ کے. ہانڈی پکائی، ہانڈی پکا کر پھر اس ہانڈی کے ساتھ روٹی کھائی. یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے گستاخی کی ہے، بس اتنا پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا. حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، فرمایا کہ خالد بن ولید نے مسلمان کو مار دیا، واپس بلاؤ اس کو. سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ جناب آپ ان کو واپس بلائیں، آپ حکمران ہیں. تو آپ نے ان کو پیغام بھجوایا، واپس بلوایا. حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں سے باہر چلے گئے حضرت خالد بن ولید کو لینے کے لیے. دور سے جا کر لے کر آ رہے تھے، راستے میں اتنا جلال کیا، اتنا غصہ فرمایا، اتنا جلال. روایات میں موجود ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر حکمران امیر المومنین نہ ہوتے تو شاید حضرت عمر فاروق ان پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے کہ آپ نے مسلمان کو مارا. جب واپس آئے مسجد نبی میں ابو بکر صدیق بھی موجود، عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، عمر فاروق بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، بڑے بڑے صحابہ موجود مسجد نبی میں بھی. آج خالد بن ولید نے مسلمان کو مارا، کیوں مارا؟ جب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آئے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا خالد آپ نے اس کو کیوں مارا؟ فرمایا اس نے کہا تھا ان صاحبکم قد توفی، فرمایا ٹھیک کر کے آیا. فرمایا ٹھیک کر کے آئے ہو. گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. ہر چیز کی معافی مل جائے گی، گستاخی رسول کی اور گستاخوں کے ساتھ دینے والوں کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 بار آیا ہے. رب کہتا ہے جو میں نے احکام نازل کیے ہیں، جو میں نے اپنے حبیب کو نظام دے کر بھیجا ہے، جو اس احکام پر اس راستے پر نہیں چلتا جو میرا محبوب دے کر گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. کیا حضور ہمیں نظام دے کر نہیں گئے؟ کیا حضور ہمیں غریبوں کے ساتھ طور طریقے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، زندگی کے معاملات، نظام حکومت کے معاملات، عدالتوں کے نظامات، حضور نے معیشت کے، تجارت کے نظام حضور نے ہمیں نہیں بتائے؟ تجارت کا معاملہ حضور نے بتایا، حضور نے حکمرانی کرنے کا طریقہ بتایا، حضور نے ہمیں عدالتیں چلانے کا طریقہ بتایا، حضور نے ہمیں ہر چیز بتائی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. جب حضور ہمیں سب کچھ دے کر گئے ہمیں کیا ضرورت امریکہ کے نظام کی؟ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی اور مذہبی پارٹیاں ہیں کسی ایک جماعت کے منشور میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے، ایک جماعت کا بھی منشور نظام مصطفیٰ نہیں ہے. چلو منی ہے یار حضور دے غلام ان کلمہ پڑھ دینا اپنے آپ نو کہنے نسی عاشق رسول. ہاں عمران بھی کہندا ہے، نواز بھی کہندا ہے، زرداری بھی کہندا ہے، کاف بھی کہندی ہے، MQM کے سارے کہنے نسی عاشق رسول. ہاں یار کسی ایک جماعت کا تو منشور کم از کم نظام مصطفیٰ ہوتا. کلمہ جو حضور کا پڑھتے ہیں ایک جماعت کا تو ہوتا. ساروں کا منشور امریکہ کی غلامی، ساروں کا منشور یورپ کی غلامی، ساروں کا منشور ہندوؤں کی غلامی، بت متوں کی غلامی، سکھوں کی غلامی. 14 کہتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بینک خالی ہو چکے ہیں، لیکن 14 ارب روپیہ لگا کر سکھوں کو گردوارہ کا ناروال میں بنا کر دیا. مسجدوں کے بل کے اندر ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے اور سینماؤں کا آدھا بل معاف ہے، کنجر خانوں کے آدھے بل معاف، اور اللہ کے گھر میں ٹی وی کے بھی پیسے. ابھی روڈ سے ہم آئے آپ کے فیصل آباد والا، وہ انٹر ہوئے ہیں تو ادھر ٹول پلازا بدماشی، وہ ٹول پلازا تو نہیں ہے نا، وہ تو بدماشی ہے نا اوپر والے افسروں کی. یہ انہوں نے اپنے ٹول پلازے لگا لیتے ہیں 20 روپے لے کے، کروڑوں روپے روزانہ روپے کما رہے ہیں. تے روڈ پورا ویک کیا ہے یہاں سے 70-74 سال سے جن روڈوں کی خاطر آپ نے ووٹ دیے بنے تو وہ پھر بھی نہیں. جن روڈوں کی خاطر، جن گلیوں اور نالیوں اور کھمبوں کی خاطر آپ نے ووٹ دیے وہ تو بنا نہیں. ایمان بھی چلا گیا، قرآن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہماری اولادیں بھی نافرمان ہو گئیں. آج ماں باپ بھی اولاد سے جدا ہو گئے، آج بھائی بھی جدا ہو گیا، رشتہ دار بھی جدا ہو گئے، ساروں کے اندر لڑائی پڑ گئی. وہ اس وجہ سے پڑی ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ،
ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. جیڑا کہندے میں مولویاں نو پتہ ہی نہیں ہے, مولویاں نو کی پتہ, مولویاں نو کی پتہ, مولویاں نو کی. میں کہ پتر افغانستان امریکہ نو لمیاں مولویاں ہی پایا. تو ایڈا مولویاں نو تو ویگ مولوی ہو, تمہیں کیا پتا سائنس دیکھے وہ آسمان پہ وہ جی چاند پہ پہنچ گئے امریکہ, تو مولوی آج مسیدج کھڑے ہیں, تسی چاند دی گالی تسی اوتھے ہی کھڑے ہو, تمہیں ترقی کا کیا پتا. میں کہ پتر وہ آج پہنچے ہے, ساڑھے آقا مولا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا لے اسی اوتھے جان دی گل نہیں کرتے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. مولویوں کو جی ٹیکنالوجی کا کیا پتا. میں کہ ساری امریکہ اور روس کی ٹیکنالوجی افغانستان میں مولویاں کھڑے نہیں رہی. کتھے گئی انہوں نے ٹیکنالوجی, کتھے گئی انہوں نے طاقتاں. مالک مالک ہے. اقبال کہتا ہے, علامہ اقبال کہتا ہے, ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے, گرا بھمر کی کیوں کر کھلے, بھمر ہے تقدیر کا بہانہ. اقبال کہتے ہیں ہواؤں میں یہ, فضاؤں میں یہ, طاقتیں ان کے پاس, جہاز ان کے پاس, حکومتیں ان کے پاس, امریکہ ان کے ساتھ, یورپ ان کے ساتھ, کافر ان کے ساتھ, سکھ ان کے ساتھ, مرزائی ان کے ساتھ, سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, رب ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے گولیاں چلائیں, جھکا سکیں, رب نال سیدھا گولیاں بھی کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے پرچے کاٹے, کچھ کر سکیں. مالک تھا نا, ہے نا. بات ہماری نہیں ہے, بات ہمارے مالکوں کی ہے. بات ہماری ہوئی ہے, ہماری اوقات نہیں ہے, طاقت ہماری نہیں ہے, طاقتوں کا مالک وہ ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں, وہ مدد کرتا ہے. کھڑا ہونا پڑتا ہے, میدان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جی اسی بھی مردہ, او جی میں بھی عاشق رسول, او جی میں بھی غلامی رسول میں, میرے بچے بھی, میری ماں بھی, میری اولاد بھی حضور تاڑے ہوتے قربان ہے. جدو دین ہوتے اوکھا بھی لاوے, پھر گھروں ہی باہر نہیں نکلتا. جدو دین پہ مشکل وقت ہے, پھر جناب کو نظر ہی نہیں آتا. وہ ہمارے علاقے کے شاعر ایسے رہ کی, وہ کہتے ہیں تیران دا پتہ کمانا اچ لگ دے, تیران دا پتہ کمانا اچ لگ دے, بلندیاں دا پتہ آسمانا اچ لگ دے, دعوے تعذر ہر کوئی کریں دے, پر مردان دا پتہ میدانا اچ لگ دے. ہر کوئی دعوے ہو جی اسی بھی فلانے میں 3 بندے مارے ہوئے ہیں, میں کہ اپنی ذات دی خاطر مارے, اللہ دے ادھے رسول دی خاطر کشمیر واسطے گیا ہوں, کشمیر گیا ہوں نا بڑا تینوں اسی مرد مندے, تو سانو ایتھے آگے مردانیاں نے بھی کھائیاں کر, سانو آگے کھانا بھی کھائیاں گا, نون لیگ دے پیچھے, پی ٹی آئی دے پیچھے, زرداری دے پیچھے, اسی تیرے بھائی ہاں, تیرے اپنے ہیں, اسی بھی کلمہ پڑھ دے ہیں, تو بھی کلمہ پڑھ دے ہیں. ساڑھے نال نہ لڑ, کلمہ پڑھنا لے نال انہاں دنیا دار سیاسیوں دے پیچھے نہ لڑ, لڑنا ہے تے اللہ رسول پیچھے لڑ. کوئی فائدہ تے ہوئے. یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بلائن سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہیں, جو حضور آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا ہو سکتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے اس لیے آج آپ اٹھیں, بہت ہو گیا 70-74. بتائیں ایک سوال ہے, ہندوستان میں مسجدیں ہیں, مدرسے ہندوستان میں آج ہی بتائیں, سید ہیں, مولوی ہیں, پیر ہیں, ہندوستان کے اندر درباریں ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, گھر ہیں, زمینیں ہیں. ہندوستان کے مسلمان حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, آسٹریلیا, ملائیشیا, جرمنی, ہر ملک میں گھومنے کی اجازت ہے ان کو. جب روٹی, کپڑا, مکان, گلیاں, نالیاں, سڑکیں, گھر, مولوی, پیر, سید, درباریں, جی حج, عمرے, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, لینڈ کروزریں, BMW, ہر چیز ہندوستان میں مل جو رہی تھی, ہم پاکستان کیا کرنے آئے تھے؟ کس وجہ سے آئے تھے؟ ہم روٹی کے لیے آئے تھے, روٹی تو وہاں مل رہی تھی. کپڑے کے لیے, کپڑے تو وہاں بھی پہن رہے ہیں مسلمان. مسجدوں کے لیے, مسجدیں تو وہاں بڑی بڑی موجود ہیں. درباروں کے لیے تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار ہے, حضرت ابو علی قلندر کی, نظام الدین اولیاء کی, اعلیٰ حضرت بریلوی کی, امام حسن رضا بریلوی, بڑے بڑے بزرگان دین کی درباریں ہیں وہاں. درباروں کے لیے آئے تھے. تو گاڑیوں کے لیے, گاڑی کتنے کی ہے مہران؟ 12 تو 15 لاکھ روپے دی مہران ہے, اتھے 2.5 لاکھ روپے دی. ہندوستان نے 2.5 لاکھ روپے دی ہے. اتھے پراڈو کتنے دی ہے؟ 5 کروڑ 6 کروڑ روپے دی. تے نان کسٹم گڈی 3 لاکھ روپے دی. مطلب ان حکمرانوں کے اوپر ٹیکس نہ لگے ہوئے ہونا. اکیلا یہ موبائل ہے نا, جو موبائل یہ نان پی ٹی اے پروف آتے ہیں, 2-3 لاکھ روپے دا موبائل ہے, تے او پی ٹی اے پروف کرانا ہے, تے 70,000 علیحدہ ٹیکس دینا ہے. موبائل کی قیمت, تسی موٹر سائیکل لاکھ روپے دا لے کے آؤ نا, لاکھ روپے دا, وہی موٹر سائیکل کھول کے ویچن جو 20,000 دا بھی نہیں وکے گا. اے اوتے ٹیکس لائے ہوئے انہوں نے. اے بدماشاں دے بدماش, غریب کے بچے کو
دودھ پینے کے لیے فیڈر میسر نہیں، اور ان حکمرانوں کے 20-20 لاکھ کے ایک ٹائم کے کھانے ہیں ہوٹلوں کے۔ غریب کے بچے تھر کے اندر پیاسے مر گئے، غریب نے اپنے بچوں کو نہروں میں دھکے دے دیے، غریب نے اپنے آپ کو پنکھے پر لٹکا کر بچوں کو بھی گولیاں مار دی بھوک کی خاطر۔ اور ان حکمرانوں کی عیاشیاں، ویسے کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ ہے، بینکوں کے اندر کچھ نہیں، لیکن 200 ایکڑ اور 400 گھر اسلام آباد کے اندر مرزائیوں کو دیا ہے۔ غریبوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ 50 لاکھ گھر دیں گے، لیکن او سمجھ سانو اس ویلے آئی جے ویلے انہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اسی آکھے بھی ایک کمینہ مرزائیاں دا یار ہے، تاں جا کے نے 200 ایکڑ تے 400 گھر مرزائیاں نے دیتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو جانتے ہیں، شاہ رکن عالم کو، ان کی دربار کے ساتھ ایک کنال جگہ دیا عمران خان نے مندر کے لیے۔ بھونگ مسجد صادق آباد کے اندر ہے، رحیمی ارخان کے اندر بھونگ مسجد تاریخی مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ ایک پرانا مندر ہے، اس مندر کے ساتھ 1 ایکڑ جگہ اضافی اور 11 کروڑ روپیہ دیا ہے مندر کے لیے کہ یہ مندر بڑا کروڑ پیسے بھی لو۔ سندھ کی حکومت نے اس سال بجٹ کے اندر 1 ارب 38 کروڑ روپیہ دیا ہے مندروں کے لیے، چرچوں کے لیے، گردواروں کے لیے۔ پنجاب کی حکومت نے 250 کروڑ مطلب 2 ارب 50 کروڑ روپیہ انہوں نے مندروں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے دیا، مسجدوں کے لیے۔ مسجد ادھر ٹوٹی کدی نہیں لوائی ایم پی اے نے، ادھر ٹوٹیاں کھول کے لائے جانے ایک ایڑے تسی، یہ آج اسمبلیاں ختم ہو جائیں یہ سارے روڈوں پر آ جائیں گے۔ ہمارے نوجوان بیچارے قابل نوجوان، ماں باپ نے سفید داڑیاں کر دی پڑھا کے بچوں کو، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایم فل، کوئی ایگریکلچر، کوئی انجینئر، کوئی بی ایس سی، کوئی ایف ایس سی۔ اب کیا کریں، نوکری تو ہے نہیں، 50 لاکھ ہوئے کروڑ ہوئے تھے کسی کمینے نو اسی رشوت دے کے نوجوان دی اسی وہ پڑھائی تے ہے نہیں، اور پڑھائی کے نو پہلے کوئی جاہل بھی 2-3 کروڑ دے ہوئے تھے، ہمیں میٹرک پاس نہ ہوئے تھے وزیر اعلیٰ نہیں لگا بیٹھا، انڈر میٹرک ہے نا بزدار۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہے، 4 سال ہو گئے انہوں نے سپیکر دے بولنا نہیں آیا، بھی میں کچھ کہنا بھی ہے قوم نو۔ اے حکمران ہے ساڑھے قابل نوجوان بیچارے برگران دی دکانہ، شوارمے کی دکان، جنرل سٹور، پرس بیچ رہا ہے، کوئی چھولوں کی ریڑی، کوئی کیا، قابل نوجوان در بدر پھرے اور جاہل حکمران لگے بیٹھے ہیں، جن کو کلمہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو، جن کو بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو، وہ ہمارے حکمران ہیں۔ جنہیں لفظ روحانیت پڑھنا نہ آیا ہو تو وہ آکسفورڈ تو پڑھے ہویا، خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو، یہ سوچنا پڑھنا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال کہتا ہے مومن تو قرآن ہے، بتائیں کیا قرآن عمران کے نعرے لگاتا ہے؟ کیا قرآن نواز کے نعرے لگاتا ہے؟ زرداری کے نعرے لگاتا ہے؟ قرآن تو اس کے نعرے لگاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرتا ہے۔ قرآن تو اس کی بات کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکتا ہے، جو اس کے سامنے بات، قرآن تو اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن کہتے ہیں مولوی صاحب تو سیاسی ہو گئے ہو، مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے دین کے اندر تو سیاست ہے ہی نہیں۔ میں کہ علامہ اقبال نت مند ہیں، مصور پاکستان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ ازی۔ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، کہتے ہیں یہ جو اوپر نظام ہے نا یہ مغرب کا دیا ہوا ہے، جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز خان، کہتے ہیں ان کے چہرے روشن ہیں اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ 2 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا ہوا، 6 سالہ بچی زینب لٹ گئی قصور کے اندر، ماؤں کے ساتھ پاکستان میں زنا ہوا۔ یتیم اور مسکین بچیوں کو پاکستان کے وزیر دارالامان سے اٹھا کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ یہ اقرا نامی عورت نے ٹی ویوں پر آ کر بتایا 6 مہینے پہلے اس کو قتل کروا دیا انہوں نے، وہ اس نے حق بات کیوں کی، یہ اب اس کو قتل کروا دیا، حق بات کیوں کی، اس نے کیوں بتایا کہ دارالامان سے یتیم مسکین بچیاں یہ عیاش اٹھا کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ پتہ ساری قوم کو ہے یہ شرابی ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے یہ ڈکیٹ ہیں، ساروں کو پتہ ہے یہ ظالم ہیں، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے تحت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ نیچے نماز پڑھے، اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ روزہ رکھے، اوپر ظلم کا نظام ہو حج کرے، زکوٰۃ دے، درود پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، مسجد بنوائے، ٹائلیں لگوائے، اے سی لگوائے، ہر چیز کرے، لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے،
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے. ظلم سہنا بھی خود ایک ظلم ہے. ظلم سہنا بھی ظلم ہے. حضور نے خود فرمایا من مشى مع ظالم، حضور نے فرمایا جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر اس کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. آج ہم کس طرح، اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہتے کبھی تو نے سوچا ہے نوجوان تو کیا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا. اقبال کہتے تیرے آبا و اجداد کی کتابیں انگریز لے گیا اور تیرا قرآن انہوں نے لیٹرینوں میں ڈال دیا، تیرے قرآن کو انہوں نے آگ لگا دی، تو پھر انگریز کی غلامی میں لگا ہوا ہے. کہنے یہ انگریزی کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا. میں نے بی اے کی، میرے ابا جی نے میں نے زبردستی کروائی، عالم دا کورس بھی کیتا، مفتی بھی کیتی، نال میرے ابا جی نے میں نے بی اے بھی کرائی. کہنے یار تینوں انگریزی آنی چاہیے ہے. میں کہ ابا جی ہوں میری انگریزی نال بڑھتی نہیں، مجھے آتی نہیں تھی، کئی طرح پاس کر لی اسی. میں کہ ابا جی سانو نہیں آندی ہوں کی کریے، کہنے نہیں آ رہی ہے. وہ والد صاحب بابا جی آ گئے، بابا جی نے تو انگریزی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن انگریزاں دا بڑا امریکہ دا صدر ٹرمپ وہ ساڑھے بابے دی تقریراں انگریزی ترجمے کر کے سندا سی. بابا جی فرماندے سے بندے دے اندر کچھ ہونا چاہیے ہے، بندے دے اندر دم خم ہونا چاہیے ہے. سانو اپنی زبان نال پیار نہیں، اسی جڑا لگتا ہے انگریز دے پیچھے جڑا لگے. ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے بھی پیچھو انگریز پوچھ لا لوے، پاکستانی پوچھ بھی لا لے سن، یہ بھی فیشن ہے. بھی ایڈے غلام جو ہیں انہوں نے دے اسی چٹورے دے انہوں نے جو ہیں، اسی جو غلامی جو انہوں نے کر دیں. اگر اسی اللہ رسول دی غلامی کی دی ہوندی تو رب کہتے ہیں مولویوں تمہیں معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے، اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے. معیشت کیا یہ دے میں کیسی تینوں دس دیاں، اسی تینوں دس دیاں کہ پاکستان دی معیشت کیویں ٹھیک ہو سکتی ہے، اسی تینوں دس دیاں، اے تینوں کوئی بھی نہیں دسے گا. لیکن جڑا اسی دس کے جا رہے ہیں اے سما بھی کوئی نہیں دسے گا. قرآن میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے معیشت کے بارے میں، رب کہتا ہے کیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرے اور میرے ذکر سے منہ پھیرے گا نا، جو تیرا اور میرا دروازہ چھوڑے گا، اللہ فرماتا ہے اس قوم کو بتا دے میں اس قوم کو پہلی سزا وہ دوں گا کہ ان کی معیشت تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. ساڑھی معیشت اتنے جا رہی ہے تھلے آ رہی ہے، اتنے جا رہی ہے تھلے آ رہی ہے، تھلے ہی آ رہی ہے نا. تے ظالم جو اتنے بیٹھے 1 کروڑ روپے انہوں نے قرضے لے کر کھاندے اے ہیں، عیاشیاں یہ کرتے ہیں، قرضہ دینا اسی ہے. 4.5-5 لاکھ روپے دا میں بھی مقروض ہوں تے تسی بھی مقروض ہو. ایڈے تسی نہ سمجھنا کہ بھی اسی کوئی راسی ہم نے تو کسی قرض اے بدماش ہوتے قرضے لینے تے چڑھتے تاڑے ہوتے ہیں نو قرضے، تسی بھی دینا ہے امریکہ تے میں بھی دینا ہے. اور بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے. بلوچستان کے اندر سونے کے پہاڑ ہیں لیکن اس کے اوپر IMF کا قبضہ ہے، وہ کاٹ کاٹ کر لے جا رہا ہے. کیوں؟ جو ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے. اوپر سود بھی چڑھا ہے، قرضہ بھی ہمارا روز بروز بڑھ ہے، اور ہمارے سونے کے پہاڑ بھی وہ کاٹ کر لے جا رہا ہے. معدنیات بھی وہ کوئلہ بھی لے کر جا رہا ہے. وہ جی جہاں پیٹرول نکلتا ہے وہ بھی لے کر جا رہا ہے، وہ بھی اس پر قبضہ ہے. جہاں گیس نکلتی ہے وہ بھی اس کا قبضہ ہے. اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہیں. اقبال کہتے تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو یا اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا تے ہوئے لیکن ہمارے گھر پیدا نہ ہو، ہم سائے کے گھر پیدا ہو. ساڑھے گھر صلاح الدین ایوبی آ گیا تو پولیس دا ڈالا بھی آ جائے گا. یا اللہ محمد بن میں کل گیا بلوچستان، وہاں کرنا مفتی صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بھی ہمارے بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال پورے یہ نظر نہیں آتے MNA MP توڑے علاقے بھی ہوندہ ہے. اچھا بلوچستان دے میں سن کے آئے ہیں توڑے جو کہتے ہیں وہ 4 سال آتے نہیں ہیں، 5ویں سال جب الیکشن کے دن آتے ہیں نا پھر یہ لسٹ بناتے ہیں پچھلے 4 سال ہیں جیڑا مرے ہے سانو دسو. پھر لسٹ بناتے ہیں، پھر ہر کسی کے گھر جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے. 4 سالوں بعد تے ہوتے ہی میں پھر انہوں نے سنایا، میں آگے بھی ساڑھے علاقے چینج ہوندہ ہے کہ ایک بندہ بیچارہ 4 سال الیکشن ایچ نہیں گیا، فوتکیں دے نہیں گیا، الیکشن نیڑے آیا تے انہوں فاتحہ یاد آ گئی. ایک جگہ فاتحہ پڑھ گیا ساڑھے علاقے ہوتے گیا تے فاتحہ پڑھ کے انہوں نے کہندہ ہے مرحوم کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے.
وہ دا گھر والا نال بیٹھا تھے انہوں نے چتر جانے انہوں نے کہا میری بیوی نال تیرے کے تعلقات سب انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا بھی مرد مری ہے عورت مری ہے 5 سالہ بعد انہوں نے کی پتا ان کو مرنے جینے سے کیا ہے ان کو تو اپنے ووٹوں سے ہے ان کو قوم کی کیا فکر یہ تو ظالم ان کی گاڑیاں ہماری وجہ سے فری ہیں یا آپ کے ووٹ کی وجہ سے ان کی گاڑی کا پیٹرول فری ان کی گھر کی بجلی فری ان کا ان کے ٹول ٹیکس فری ان کی عیاشیاں فری ہر چیز آپ کے اور آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہیں پھر کھائیں بھی ہمارا آنکھیں بھی ساڑھی بلی سانوں میں آؤں اینج نہیں ہونا انشاءاللہ ہون ہر ظالم دا ہاتھ روکن واسطے تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس بات میں زیادہ لمبی نہیں ختم کروں بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریا سوکھ گیا لوگ آئے انہوں نے کہا حضور دریائے نیل سوکھا ہوا ہے اس کا مسئلہ حل کریں حضرت عمر فاروق نے کہا بھی ٹر جاؤ میرا کام نہیں ہے مولویوں دا کام سیاست نال نہیں ہے اے دریا وزیر جنگلات چلان گے یہی فرمایا تھا تسی جو کہندے ہو مولویوں دا سیاست نال کام نہیں ہے تو پھر حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا انہوں نے بھی ساڑھا کام نہیں اسی اللہ اللہ کہہ کے مسجد بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے درود پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے اذکار کرنا ہے اے دریاواں دے مسئلے دے وزیر جنگلات صاحب حل کرن کے سانو کی پتہ کی ہوندا ہے یہی فرمایا حضرت عمر فاروق نے قلم اٹھا کر خط لکھ دیا کس کو اتے حضور دے غلام ہوئے تے دریاواں نال گلاں نہیں ہو جانی ہیں ہون صحیح اے ہو جائے کمینے نہ بیٹھے ہوئے اے نہ ہوئے ظالم ہوئے حضور دے غلام پھر دریا سکے ہوئے حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا نا ایسا خط لکھیا دریا ایسا چلے آج تک نہیں رکیا چل رہے آج تک چل رہے دریا نہیں حضرت عمر فاروق دے دور دے ویچ غریب نوٹے دے تھیلے دی ضرورت پہ گئی حضرت عمر فاروق نے کہا بھئی یہ وزیر خوراک مسئلہ حل کرے گا مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے یہی کہا یار ہم آپ کو 1400 سال پہلے کی بات نہیں بتاتے اب کی بات بتاؤں اسلام کی برکتیں کیا ہیں اب کی بات یہ اپنا ہمسایہ ملک ہے افغانستان اللہ نے ہم کو فتح دی ہے افغانستان کی فوج کا سربراہ جانتے ہیں کون ہے جنرل مبین چیف آف آرمی سٹاف افغانستان کی فوج کا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مبین جا رہا تھا گاڑی کے اوپر راستے کے اندر دیکھا ایک اماں وہ پرانے دور والے برقعے نہیں ہوتے تھے سفید وہ ٹوپی والا وہ اماں نے برقع پہنا ہوا اور ریڈی اپنی سبزیوں والی کھینچ رہی تھی اور بیچ رہی تھی ٹماٹر پیاز یہ سب سبزیاں وغیرہ جنرل مبین نے اپنی گاڑی روک لی گاڑی روک کر اماں کے سامنے جا کر جھک گیا ہاتھ جوڑ لے کہ اماں معافی دے دو پہلے امریکی تھے اب تیرے بیٹے آ گئے ہیں اب تو گھر جا نمازیں پڑھ قرآن کی تلاوتیں کر یہ سبزیاں لے جا بچوں کو کھلا ہمسایوں کو کھلا رشتہ داروں کو کھلا اب حضور کے غلام آ گئے ہیں اب تو نے روڈ پر نہیں آنا تو نے گھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرنی ہے ہر مہینے تیرے گھر خرچہ تیرا بیٹا خود دے کر جائے گا یہ اسلام ہے ہم اس اسلام کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں اسلام سب سے پہلے بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے اسلام وعدے نہیں کرتا اسلام کر کے دکھاتا ہے اسلام گلیوں نالیوں کے سڑکوں کے وعدے نہیں کرتا او میں توڑیاں ویکھ آیا گلیاں جڑے 70 سال تسی گلیاں نالے دے پیچھے ووٹ دیتے سن وہ اسی ویکھ آیا کیا بات ہے میرے تو پیچھے فون آیا بھی یہ تصویراں لے کے جانا اسی بھی ہو جا بنوانا ہے تسی جو 70 74 سال اس پیچھے سے ایمان بیچے ہے 5000 10000 یہ کوئی قیمت ہے ہماری اور یار ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں اوپر لاؤ ہم چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ لاؤ آپ کھڑے ہو ہمارا مقصد مولوی اوپر لانا نہیں ہمارا مقصد دین مصطفیٰ اوپر لانا ہے ہم حضور کے ہر غلام کے غلام ہیں آپ میں سے کسی کی داڑھی بھی نہیں ہماری شرط بھی حلیہ نہیں ہے ہماری شرط حلیہ نہیں کہ بڑا سارا جبہ ہو یہ ایڈی وڈی پاگ ہوئے تے نال ایڈی وڈی داڑھی لکھی ہوئے تے تسبیح بھی پھیرے ہوئے نماز بھی پڑھتا ہوئے تے غیرت ہوئے ہی نہ ساڑھی شرط حلیہ نہیں ساڑھی شرط محمد عربی دی غلامی ہے وہ پینٹ والا بھی ہو وہ چاہے پینٹ والا بھی ہو بغیر داڑھی والا ہو ٹوپی بھی سر پر نہ ہو لیکن اندر حضور کا عشق ہو حضور کی محبت سینے میں ہو غیرت ہو دنیا داروں کا غلام نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہو ہم اس کی جوتی چومنے کے لیے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لے کر آئے ہم یہیں چومنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم اس کی جوتی اپنی پگڑی کے اوپر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اس کی جو حضور کی غلامی کرتا ہے لیکن کسی دنیا دار بدماش کمینے کسی دنیا دار افسر کسی ایم این اے ایم پی اے کے ماننے والے کسی ایم این اے ایم پی اے یا کوئی کہے کہ میرے پیچھے عمران کھڑے ہے میرے پیچھے زرداری کھڑے میں بدماش ہاں تو اپنا کان صاف کر کے کھول کے سن لبے ڈردے شردے ایسی کسی دے پیو کی نو بھی نہیں ہاں حضور دے ہر غلام دے ایسی غلام ہے اساں لوگ وسرہ کی شاعرہ کہتے اساں لوگ لبیک دے نہیں ڈردے اساں لوگ لبیک دے ڈردے توڑے علاقے کیڑا بڑا بدماش ہونا ہے زیادہ 40-45 پرچے ہونے تو وہ کہنا ہوتا ہے میں بھی بڑا بدماش ہاں بھی 45 پرچے کر ہی پھرنا
تو ساڑھے ہوتے پتہ کتنے پرچے ہیں؟ کتنے ہونے؟ کلے لاہور تو لے کے وزیر آباد تک 150 پرچہ ہوا ہے، 100 نہیں، اس تو علاوہ 35-40 پرچے پورے پاکستان ہے، 200 دے قریب ساڑھے ہوتے پرچے ہیں۔ تے کہنے مولوی صاحب تواڈے نال کھلو جائیے تے چھڑوائے گا کون؟ سانو عمران چھڑوایا ہے، سانو زرداری چھڑوانا آیا سی، نواز آیا سی، ایم پی آیا سی، ایم این اے آیا، اسی جنہاں دے مالکاں دے نام دے پرچے کروائے آئے بیٹھے ہیں، پھر اسی سانو مالکاں چھڑوائے آئے بیٹھے ہیں اسی زمان تک کرا کے، او سانو مالک خبر چوئی، او سانو مالک جنہاں دے نام دے جی مولوی صاحب یار آپ مولویوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہو؟ میں نے کہا یہ ہمارے بڑے امام زین العابدین کی سنت ہے، دین کی خاطر اسی ٹکیٹی نہیں ماری، اسی کسی غریب دا مال نہیں کھا دیا، لٹیا نہیں ملک، شراب نہیں پیتی، اسی محمد عربی دے دین دی گل کیتی ہے۔ تو یہی گل امام حسین نے کی سی دے امام زین العابدین ہتھ کڑی لگ گئی سی۔ امام موسیٰ کاظم جیل میں شہید ہوئے تھے، جو بادشاہ تھا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، عباسی خاندان کا تھا ہارون رشید، جس نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کروایا تھا، سیسا گرم کر کے امام موسیٰ کاظم کو پلایا تھا۔ امام موسیٰ کاظم کو دوسری روایت میں کہ قالین کے اندر بند کر کے دبا کے شہید کیا گیا تھا، حق کی خاطر۔ یہ حق تو ہے جو اپنوں کو اپنوں سے جدا کر دیتا ہے، جو ماں باپ جی جدا کر دیتا ہے۔ صحابہ نہیں چھڑیا سے اپنے ماں پیو نو، اسی کدی گل ہی نہیں کی، اسی دعوے کرتے ہیں جی ساڈا ماں پیو قربان ہے، جو ویلا آوے نظر ہی کوئی نہیں آندا۔ کہتے ہیں اسی لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، میدان کو آنکھ تکڑا تھی۔ اساں لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، میدان کو آنکھ تکڑا تھی، ہر تیر جھلے سوں سینے تے، ہر تیر جھلے سوں سینے تے، کمان کو آنکھ تکڑا تھی، جائیں وعدہ پورا نہیں کیتا ہوں، بے ایمان کو آنکھ تکڑا تھی۔ عمران خان تیاری پھڑ لے، واری ہون تیری ہے، اسی دے جے میں کیویں لگا لیا، اسی دے جے میں کیویں لگا لیا، کیونکہ اسی مالکہ اسی جیل گئے ہیں لبیک لاندے رہے، مالکہ نگاہ فرمائی ہے ساڑھا وقت لنگ گیا ہے، اسی دے لنگا آئے ہیں، ہون واری ہے تاڑی۔ تو انشاءاللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کی نص سے اللہ نے کہا ہے ہم باریاں مقرر کی ہوئی ہیں ہم نے۔ اگر سانو اور گل سمجھ آگئی ہے، یہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی سنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع کرتا ہے؟ کیا آپ کا یہی ایمان ہے کہ رب کسی بھی انسان کی محنت کو، کسی کی بھی محنت کو ضائع کرتا ہے؟ رب ایمانداری سے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر اگر بھروسہ ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیا رب ہماری محنت ضائع ہونے دے گا؟ بس اس بات پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، مالک پر توکل رب پر رکھنا ہے، رب پر توکل، محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر پیغام دینا ہمارا کام ہے، لیکن رب ہمیں موقع ضرور دے گا۔ پھر وہ موقع آنا ہے جدو اوپر حضور کے کتے حضور دے غلام ہون گے، وہ کہیں گے بھی چلو بھائی ہن تیاری کرو کشمیر جانا ہے، چلو بھائی، وہ کہے گا ہن تیاری کرو چلیے امریکہ نو ٹانگ کے عافیہ صدیقی واپس لے کے آئیے ہم، انشاءاللہ لے آواں گے، تجھے بے فکر ہو جاؤ، موقع آنا ہے، موقع جدو چند سورج بھی نہیں ہوئے گا، رزق بھی ادھن بھی ہوئے گا، انشاءاللہ اتن بھی ہوئے گا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں سوچو تو صحیح یار، ویسے ایمانداری جڑے لبیک والے گل نو سمجھتے ہو نا، ایک گل ضرور سوچنا کہ یار ادھر بابا جی سامنے ہوتے تھے ہمارے، ہم بابا جی کا چہرہ دے کر جمپ لگا کر نعرے لگاتے تھے، خدا کی قسم قیامت والے دن تو ہمارے آقا بھی سامنے ہوں گے، جب ہمارے آقا سامنے ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، حضور غوث اعظم بھی ہوں گے، حضور سے لے کر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک سارے بزرگ ہوں گے، جدو اسی انہوں نے چہرے نو ویکھنا دے پھر کیویں نچ کے نعرہ لانا ہے، او منظر دے سوچو، او منظر دے سوچو، او منظر دے سوچو، حضور اگے تے اسی پیچھے نعرے، صلاح الدین ایوبی بھی ساڑھے نال، نور الدین زنگی بھی ساڑھے نال۔ عزت کی موت مرنا ہے ہم نے، ذلت کی موت نہیں، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، ویسے بھی تو جانا ہے، لیکن عزت کے ساتھ جئیں، سر اٹھا کر جئیں۔ ہم غلامی کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے، ہم سر اٹھا کے جینے کے لیے آئے تھے، اور سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ، وہ ہے حضور کی غلامی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے، ہمارے ساتھ آپ لڑنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے بھائی ہیں،
جتنے بڑے بیٹھے ہیں آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم آپ کی اولادوں کی طرح ہیں، ہم آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، آپ ہماری بات کو سمجھیں، ہمارے ساتھ آپ نے لڑنا ہے دین کی وجہ سے لڑیں، ہم شریعت کے خلاف کام کریں پھر لڑیں، لیکن ان دنیا دار بلے شیر تیر اور ان کے پیچھے ہمارے ساتھ نہ لڑا کریں۔ ہم آپ کے اپنے، اگر ہم غلط کام کریں پھر آپ کا حق بنتا ہے ہمیں روکے، ہم شریعت کے خلاف کام کریں، کلمہ ہم حضور کا پڑھتے ہیں، ہمیں نظام حضور دے کے گئے ہیں، دین حضور دے کے گئے ہیں، ہم نے بات ان کی کریں، اگر ان کے خلاف چلیں، ان کے دیے ہوئے راستے کے خلاف چلیں، آپ کا حق ہے آپ ہمارا گریبان پکڑیں۔ بابا جی فرما گئے ہیں اگر ہم دین کے ساتھ غداری کریں آپ ہم پر تھوکنا بھی نہ، آپ ہمارے اوپر تھوکنا بھی نہ، لیکن اگر ہم دین مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہو۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد صرف نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے گلی گلی یہ ڈرنا چھوڑ دیں ان دنیا داروں سے، مرنا تو ویسے ہے سینہ چوڑا کر کے جئیں۔ ہاں طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، ہم عزت سے مریں گے، شان سے مریں گے، لیکن کسی کے آگے جھکیں گے نہیں انشاءاللہ، جھکنا نہیں ہے، جھک کر نہیں جینا، سر اٹھا کے جینا انشاءاللہ، اور سر اٹھا کے جینا صرف حضور کا دین سکھاتا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی نسلوں کو بھی بدبودار فرمائے۔ اللہ پاکستان کو تا صبح قیامت سلامت رکھے، ہمیں اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھار میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔